وہ ایشور کرا رہی ہیں ایز اف کہ اگر ایسا نہ کیا تو انڈینز ناراض ہو جائیں گے، اگر ہم نے اس طرح نہ کیا تو انڈینز جو ہے وہ برا مان جائیں گے، یہ وہ لیکن انڈیا کو وہ ایشورنسز دے رہے ہیں کوارڈ کے اوپر، انڈیا کو وہ ایشورنس دے رہے ہیں آکس کے اوپر، اور پاکستان کو وہ انڈر پریشر رکھنا چاہتے ہیں ہمارے اکنامک چیلنجز کی وجہ سے۔ ہمارے لیڈرشپ کی اور ہمارے لوگوں کی تب تک عزت نہیں ہوگی جب تک ہم اپنی عزت خود نہیں کریں گے۔ شاہ محمود قریشی صاحب خود ہی باقی ان کے پاس پہنچ گئے، which is very undiplomatic, unprofessional, which is a disrespect to the foreign office, and یہ disrespect state کی ہوتی ہے، یہ نیشن کی disrespect ہوتی ہے، اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امریکہ کی جو ڈیپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں وہ تو پاکستان سے انہوں نے اپنا وزٹ کنکلوڈ کر لیا، اور یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے ویورز کہ ہمارے جو لیڈرشپ ہے وہ اس طرح چیزوں کو نہیں کرتی جس طرح کرنا چاہیے۔ انڈیا میں وہاں پہ انہوں نے جو انڈیا کے فارن سیکرٹری ہیں ان سے ڈائلاگ کیا، ان سے ٹاکس کی، جبکہ پاکستان میں انہوں نے پاکستان کے فارن منسٹر لیول سے ٹاکس کی، اور انڈیا کے اندر انہوں نے جا کے جو فارن منسٹر جے شنکر ہیں ان کو کال آن کیا۔ اب آپ دیکھیں یہ ایک ڈفرنس ہے اپروچ کا کہ امریکنز کو، بھارت امریکنز کو کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں اور ہم ان کو کس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں، جیسے آج بھی وہ وائس رائے ہیں، آج بھی وہ وہی ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ اب اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو وینڈی شرمن ہیں، آپ ان کی کانفیڈنس چیک کریں اور ان کو پتا ہے کہ وہ پاکستان آ رہی ہیں، تو جب وہ بھارت میں تھی تو وہاں پہ تو کھڑے ہو کے وہ اینٹی پاکستان باتیں کر رہی تھیں اور کہہ رہی تھی کہ ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں، اور جب پاکستان آئی تو اتنی لمبے چوڑے بیان بھی داغ دیے اور کہنا شروع کر دیا جناب کہ ہمارا تو اینٹی ٹیررزم کے اوپر کوآپریشن ہے۔ یہ جو ہیڈ لائن ہے، دیکھیں یہ جو ہیڈ لائن ہے یہ امریکنز دینا چاہتے ہیں، اینٹی ٹیرر ٹاکس جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جاری رہیں گی، یہ ہے امریکنز کا پاکستان سے انگیجمنٹ، اس کے علاوہ کوئی انگیجمنٹ نہیں ہے۔ جبکہ وہ بھارت جاتی ہیں تو وہ انڈو پیسیفک کی بات کرتی ہیں، وہ بائی لیٹرل ریلیشنز کی بات کرتی ہیں، اور یہاں پہ صرف کاؤنٹر ٹیررزم ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں۔ اور مجھے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے 2 دن کا وزٹ میں وہ فارن منسٹر سے ملی ہیں، وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سے ملی ہیں، وہ چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل باجوہ سے ملی ہیں، وہ عمران خان سے بھی ملنا چاہ رہی تھی۔ میں تو سمجھتا یہ پاکستان کی فارن پالیسی کا بہت بڑا بلنڈر ہوتا اگر عمران خان جو ہے وہ ان سے ملاقات کر لیتے۔ ادھر وہ جاتی ہیں تو وہ فارن منسٹر کال آن کرتا ہے، ادھر ہماری ساری لیڈرشپ جا کے ان سے ملاقاتیں کر دی ہیں۔ اور مجھے تو ایٹ ٹائمز اگر آپ ان کو دیکھیں تو خوف آ رہا تھا ان کو شاید کہ جس طرح پاکستان کو تو وہ بریکٹ کر لیتی ہیں صرف افغانستان کے حوالے سے، اور وہ کہ جی پاکستان کے ہمارے صرف افغانستان کے حد تک تعلق ہے، اور وہ ایشور کرا رہی ہیں ایز اف کہ اگر ایسا نہ کیا تو انڈینز ناراض ہو جائیں گے، اگر ہم نے اس طرح نہ کیا تو انڈینز جو ہے وہ برا مان جائیں گے، یہ وہ دس واز دا میسج شی وانٹڈ ٹو گیو ایز اف۔ سو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان اور بھارت کو ہم ایکول ٹریٹ نہیں کرتے، اب چیزیں بدل چکی ہیں، کوارڈ کے لیے ان کو انڈیا کو ون کرنا پڑتا ہے، اور جب سے یہ آکس آیا، آسٹریلیا، یو ایس اور یو کے کا جو الائنس آیا ہے، یہ ایک امپریشن دیا جا رہا تھا شاید کوارڈ فیل نہ ہو جائے۔ کوارڈ تو فیل آبویسلی نہیں ہوگا، لیکن کیونکہ انڈینز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی ملٹری ایگریمنٹ میں یا ملٹری کوآپریشن میں امریکہ کے ساتھ نہیں جائیں گے، بیکاز دے انڈرسٹینڈ کہ ان کا چائنیز کے ساتھ بارڈر لگتا ہے، تو اگر معاملات کہیں خراب ہوتے ہیں تو who will be the worst effectee of this entire situation، کیونکہ امریکنز کا تو کوئی بارڈر نہیں ہے، آسٹریلینز بھی نہیں ہیں، جاپنیز بھی نہیں ہیں۔ سو آن دی ادر ہینڈ یہ انڈینز کی بڑی وائز موو ہے، ساتھ ساتھ اپنا ملٹری بلڈ اپ بھی کر رہے ہیں، اپنے 80 کتنا if I'm not wrong 74 75 73 بلین ڈالر کا ڈیفنس بجٹ بھی رکھا ہوا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نان الائن، ہم کسی کے ساتھ الائن نہیں ہیں، دے آر گوئنگ فار دیئر اون، جو ایک ان کی اپنی ہوتی ہے جو کیپیسٹی ہے اس پہ کام کر رہے ہیں، اور پاکستان سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے امپروو نہیں کرنا، لیکن انڈیا کو وہ ایشورنسز دے رہے ہیں کوارڈ کے اوپر، انڈیا کو وہ ایشورنس دے رہے ہیں آکس کے اوپر، کہ آکس کے آنے کے بعد کوارڈ جو ہے وہ دھیما نہیں پڑے گا، وہ سلو نہیں جائے گا، وہ اسی طرح چلتا رہے گا، اور پاکستان کو وہ انڈر پریشر رکھنا چاہتے ہیں ہمارے اکنامک چیلنجز کی وجہ سے۔ اور یہاں پہ آ کے وہ فارن سیکرٹری ہمارے جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، اگر آپ انہی کا لیول چیک کر لیں کہ وہ خود جا کے ان کے سامنے بیٹھ گئے ہیں، کیونکہ وہ ان سے ڈاؤن گریڈڈ ہیں۔ آپ شاہ محمود قریشی صاحب کا ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ کا تو لیول ہی نہیں ہے کہ وہ آپس میں بیٹھ کے بات کریں، یہ لیول تھا پاکستان کے فارن سیکرٹری سہیل محمود صاحب کا۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہ ایک جو پولیٹیکل ایلیٹ ہوتی ہے، بریس ہوتی ہے، ان کا ایک بہت بڑا ڈائلما ہے کہ وہ اپنا جو فیڈرل سیکرٹری ہوتا ہے، جو سیکرٹری ان کی منسٹری کو چلا رہا ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو پپٹ ہونا چاہیے،
اس کو ایک انتہائی کمزور شخص ہونا چاہیے جو بس کارٹون کی طرح گھومتا رہے اور جس کو جو کہا جائے وہ کرے. پوائنٹ یہ ہے کہ وہ جو فورن سیکرٹری ہے وہ ذاتی ملازم کسی فیڈرل منسٹر کا نہیں ہوتا. ہی از ریپرزینٹنگ دی اسٹیٹ آف پاکستان. اگر سہیل محمود صاحب کی عزت آپ نہیں کرائیں گے تو کون کرائے گا؟ اگر سہیل محمود کی انسلٹ آپ کریں گے تو کون ان کی عزت کرے گا جب آپ نے ان کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں؟ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ڈاؤن گریڈ کرانے میں مدد کی ہے؟ کوئی بندہ یہاں پہ ہے جس کو سوال کیا جا سکتا ہے؟ مجھے سب سے زیادہ تکلیف یہ ہوتی ہے جب ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ آنسریبل ہی نہیں ہے. وہ کبھی جواب ہی نہیں دیتے وہ کسی کو. اور جس طرح کے فارن منسٹر جو ہیں وہ کیونکہ وہ زیادہ طاقتور ہیں اور وہ سارا کا سارا فارن آفس ان کے نیچے دبا ہوا ہے, تو فارن سیکرٹری بھی ان کو کوئی ایڈوائز نہیں کرتے کہ سر اگر انڈیا میں فارن سیکرٹری شرنگلا ٹاکس کر رہے ہیں تو یہاں مجھے ٹاکس کرنے دیں, آپ سے وہ کال آن کر لیں. لیکن سارے پروٹوکول توڑ کے شاہ محمود قریشی صاحب نے ان کے ساتھ بات کی, ان کے ساتھ انگیج کیا, اور پھر وہ جاتے جاتے انہوں نے کہا جی ہماری ملاقات کی, ہمیں فیل کر دیں گے امریکنز اگر ہم نے امریکنز کو پریشرائز نہ کیا. پریشرائز کیسے کرنا ہے؟ ان کو ماضی کے وعدے یاد دلانے ہیں کہ آپ 1989 میں بھی تو اب بھی چھوڑ کے چلے گئے تھے. ہمارے لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے, اور پھر یہاں پہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے ہماری وہ سامنے دلال بن کے بیٹھے ہوتے ہیں, نہیں نہیں اس دفعہ امریکی جو ہے نا وہ بہت اچھے طریقے سے کریں گے, اس دفعہ امریکی جو ہے نا وہ جناب بہت اچھے طریقے سے چیزوں کو لے کے چلیں گے اور ماضی میں جو ہے وہ کریں. ہمارے لیڈرشپ کی اور ہمارے لوگوں کی تب تک عزت نہیں ہوگی جب تک ہم اپنی عزت خود نہیں کریں گے. لیکن اگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے اسی طرح ہی اپنا بھی مذاق اڑانا ہے, اپنے لوگوں کا بھی مذاق اڑانا ہے, اور یہ فارن منسٹر کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کی کوئی پرسنل حیثیت نہیں ہے, آپ کے پاس ایک پورٹ فولیو ہے جو کہ پاکستان کی عوام نے آپ کو دیا ہے, اس پورٹ فولیو کے تحت آپ کام کر رہے ہیں. آپ یہ بھول جائیں کہ آپ کی ایک پرسنل ویلیو ہے کوئی, یا کو آپ خود کچھ ہیں یا آپ کا پرسنل تعلقات ہیں. I would have been happy کہ اگر پاکستان کا فورن منسٹر کو کہتا کہ یہ جو آپ وہاں پہ باتیں کرتی تھی ذرا کائنڈلی ہم ایکسپلین بھی کر دیں اس کا کیا مطلب ہے, کیوں آپ ہمارے ساتھ یہ کہا دیا کہ ہم تعلقات آگے نہیں لے کے جانا چاہتے, تو کیوں آئی ہیں یہاں پہ؟ وہاں پہ تو آپ بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں مارتے ہیں, لیکن یہاں پہ آپ کس طرح جو ہے وہ چیزیں آگے کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں جی ہمارے تو بہت اچھے تعلقات ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب خود ہی باغے ان کے پاس پہنچ گئے, which is very undiplomatic, unprofessional, which is a disrespect to the foreign office, and یہ disrespect state کی ہوتی ہے, یہ نیشن کی disrespect ہوتی ہے, اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. بیکاز یہ جو لوگ اس وقت گورنمنٹ آفیشیل پوزیشنز میں بیٹھے ہوتے ہیں they are representing the state, پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. آپ پرسنلی کچھ نہیں, آج ہٹ جائیں ملک ویسے ہی چلتا رہے گا. The state of Pakistan is to survive and the state will stay here. آپ لوگوں نے اپنے بیہیویئرز کی وجہ سے جو انسلٹ کرواتے ہیں that should stop.